کچھ میری بہنیں نا بہت ہی سیدھی سادی اور بھولی بھالی سی ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہی ہماری جیت ہے. یعنی اگر ہم اپنے گھر کو ویل مینٹین رکھ رہی ہیں اور اپنے گھر کے تمام کاموں کو ٹائم ٹو ٹائم کر رہی ہیں تو بس یہی ہماری لائف ہے اور اسی میں ہماری جیت ہے. لیکن یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھرداری کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا داری کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے. لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے وقت ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ لوگ ہم سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، ہمارے بھولے پن کا، ہماری معصومیت کا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے جس طرح کا دور ہے، اس دور میں ایک عورت کا سمجھدار اور چالاک ہونا بہت ضروری ہے. بہت کم لوگ اس دور میں ایسے ہیں جو دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں یا دوسرے انسان کا مس یوز نہیں کرتے. نہیں تو اس دور میں ہر انسان اپنے چکروں میں ہے کہ اس نے دوسرے سے کس طرح سے فائدہ لینا ہے اور کس طرح سے اس کا مس یوز کرنا ہے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی. تو آج کی ویڈیو میری سب بہنوں کے لیے، سب ہوم میکرز کے لیے، ان وومنز کے لیے جو گھر میں رہتی ہیں، گھرداری کرتی ہیں، کہ ہم نے کس طرح سے خود کو زمانے کے ساتھ لے کر چلنا ہے. دنیا داری کے کچھ طور طریقے جن کو ہم نے سمجھنا ہے. جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں. اور اینی فردر ڈیلے آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. سمارٹ اور چالاک بننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیں. سمارٹ، چالاک اور عقل مند بننے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کا مس یوز نہ کر سکیں، آپ سچویشنز کو سمجھ سکیں، سمجھداری سے کام لیں. اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ انسان آپ کا مس یوز کرنے والا ہے یا یہ چالاکی سے آپ سے کوئی فائدہ لینا چاہ رہا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے سائڈ پہ ہو جائیں. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھدار اور عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھداری سے کام لینا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت اوور سمارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے آپ نے، اگر آپ سچویشنز کو سمجھ رہے ہیں یا اگلے کی چالاکی کو سمجھ رہے ہیں تو آپ نے اوور سمارٹ بالکل بھی نہیں بننا کہ لوگ آپ کو بیوقوف. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ نئے ملنے جلنے والے لوگ جن سے آپ فرسٹ ٹائم ملے ہیں یا بہت کم ملے ہیں تو وہ لوگ آپ کو بہت ایکسٹرا رسپیکٹ دینے لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملنے جلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جن کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ نے جب خود کو ایکسٹرا رسپیکٹ دیتے دیکھنا ہے تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ انسان مجھ سے کوئی فائدہ لینا چاہ رہا ہے. اور آپ نے بہت ہی احتیاط برتنی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. آج کل جس طرح کا زمانہ ہے، جس طرح کا دور چل رہا ہے، آپ کے چاہے سالوں سال پرانے ملنے جلنے والے لوگ ہوں نا تو آپ ان کے اوپر بھی اندھا دھند ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیں یا کسی پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں. سب سے ملیں. سم ٹائم کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیو نہیں ہوتے، آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں والا ہو جاتا ہے، پیار محبت والا ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور آپ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا مارجن ضرور رکھا کریں کہ کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. ملنا جلنا چاہیے، نئے نئے لوگوں سے بھی ملنا چاہیے، سچویشنز کو سمجھنا چاہیے، سمجھداری سے بات کرنا چاہیے. اپنے الفاظ کو ہمیشہ ناپ تول کر بولیں، کسی کی دل آزاری مت ہونے دیں. جیسا آپ خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کرے یا اس طرح سے پیش آئے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ انہی رولز کو فالو کریں اور دوسرے کو بھی اتنی رسپیکٹ ہی دیں جتنی آپ خود چاہتے ہیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں اور سوسائٹی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، یعنی آپ کے 4 لوگوں میں اگر آپ بیٹھی ہیں کسی گیدرنگ میں تو وہاں سے جب آپ اٹھتی ہیں تو تب بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی بات کا ہی جواب دیں جتنی آپ سے پوچھی جائے اور سوچ سمجھ کے جو بھی الفاظ آپ اپنے منہ سے نکالیں، سوچ سمجھ کے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں دل آزاری کر دیتا ہے ہماری، یا ہمیں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہمیں بہت بری لگتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس بات کا اسی وقت جواب دیا جائے. کچھ جواب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاس بھی رکھ لینے چاہیے اور وقت آنے کا اور اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے جب اس انسان کو اس چیز کا رپلائی کیا جائے. ویسے تو خاموشی
ایک بہترین جواب ہوتا ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس انسان نے اگر ہمیں ایسے بولا ہے تو ہم نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا۔ جواب ہم دے سکتے ہیں، باتیں ہمارے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، جواب ہمارے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اس انسان کا اسی وقت جواب دیں گے تو اس نے تو اپنی تربیت شو کروائی ہے، اور اگر ہم بھی پلٹ کر اس کی بات کا جواب اسی طرح سے دیں گے تو پھر اس میں اور ہمارے میں کوئی بھی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے اور اپنا دل بڑا کرنا ہے اور خاموشی سے سائڈ پہ ہو جانا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم پلٹ کر جواب تو دے دیتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد یا کسی موقع پر ہمیں دوبارہ ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں شرمندگی محسوس نہ کرنی پڑے۔ شرمندہ وہ انسان تو ہوگا جس نے آپ کی دل آزاری کی، جس نے آپ کے منہ پہ آپ کو کچھ بولا، لیکن جب آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ میں نے اس بندی کو پلٹ کے رپلائی نہیں کیا تھا اس بات کا، تو آپ کو نظریں نہیں جھکانی پڑیں گی شاید۔ ہمیشہ ایک دوسرے کو منہ توڑ جواب دینے سے پہلے یہ چیز انسان کو ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر ہمیں دوبارہ کبھی ملنا پڑے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اور میں ہمیشہ اپنی سب بہنوں سے کہتی ہوں کہ خود کو گھر تک محدود مت رکھیں، گھر سے باہر بھی نکلا کریں، ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم جو ہے گھر سے باہر ویک میں ایک بار، مہینے میں ایک بار سپینڈ کرنے کے لیے کچھ ٹائم باہر ضرور جایا کریں۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نئے نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کون کس طرح سے اپنی لائف میں سروائیو کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی لائف میں جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملتی ہے، کیونکہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں ہر طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے اچھے جوتے اور اچھے کپڑے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے گھر سے باہر کسی فوڈ سٹریٹ پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں یا ہم کسی پارک میں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر موٹیویشن آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ اور جب ہم صرف گھر میں ہی رہتی ہیں اور ہماری وہی ڈیلی کی سیم روٹین ہوتی ہے جسے ہم فالو کرتی ہیں، اور گھر کے نہ ختم ہونے والے کام جو ہمارے مائنڈ پر رات کو سونے وقت بھی ایک لمبی لسٹ سوار ہوتی ہے کہ کل ہم نے یہ کام کرنے ہیں، آج ہمارے یہ کام رہ گئے ہیں، تو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اپنی لائف کو انجوائے کرنا اور اچھے سے گزارنا ہر انسان کا رائٹ ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ نا ہمیں اپنی سوسائٹی میں سیلفش لوگ بھی ملتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سیلفش لوگ ملتے ہیں اور وہ ہمارے سے جب کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں تو ہم ان کی ہیلپ تو کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیلپ لے کر ہماری اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے سے سلام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتے، لیکن سال 2 سال یا کچھ مہینوں کے بعد جب دوبارہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ آپسداری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ صرف اپنا مطلب جو ہے نا وہ نکلوانا جانتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، اس سے فائدہ کس طرح سے لینا ہے، اور پھر سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ جبکہ اصول یہ بنتا ہے کہ جب آپ کسی سے فائدہ لیتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی دوسرے انسان کو بھی آپ کی ضرورت پڑے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن آج کل کے دور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب کوئی سیلفش انسان ایک بار ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے نا اور پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ یہ انسان سیلفش ہے، تو اس وقت یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس انسان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ سیلفش انسان آپ کا بہن بھائی ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کلوز ملنے جلنے والا ہے جس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جو سیلفش انسان ہوتا ہے نا اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ وہ انسان آپ کو یہ چیز شو تو کروا سکتا ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ پہلے ایک بار ایسا کیا ہے تو اب وہ دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، لیکن جو چیز انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے تو فطرت انسان کی کبھی بھی نہیں بدلتی۔ مقصد انسان کا دوسروں کو اچھا شو کروانا نہیں ہوتا بلکہ اچھے بن کے دکھانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ سب سے بھی یہی کہتی ہوں کہ دوسرے کے ساتھ آپ اس طرح سے ہی پیش آئیں، اس کے ساتھ آپ وہی رویہ رکھیں جو آپ خود کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے خود کو اتنا چالاک اور اتنا سمارٹ نہیں بنانا
کہ ہم صرف یہی چیز جو ہے وہ سمجھیں کہ دوسرا ہم سے فائدہ نہ لے سکے اور خود ہم دوسروں سے فائدے لیتے رہیں۔ اچھے ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہنا اور اچھے ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے خود کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اچھا شو کروانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اچھے ہوں گے نا تو آپ کو کسی کو بھی شو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جہاں پر آپ موجود نہیں ہوں گے تب بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے، کیونکہ ایک اچھے انسان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی یاد کیا جاتا ہے اور اچھے نام سے ہی اسے جانا جاتا ہے۔ جی تو یہ سمپل سی کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ ہم عورتیں گھر میں رہتی ہیں، گھر داری کرتی ہیں، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ چلاک لوگوں سے ہم نے کس طرح سے نپٹنا ہے یا ان کی چلاکیوں کو ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے۔ بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی ہوتی ہیں وہ عورتیں جو خود کو گھر تک ہی محدود کر لیتی ہیں اور ہر وقت گھر داری کو ہی اپنی لائف کا جو ہے فرض اولین سمجھتی ہیں۔ ہم سب ہوم میکرز کو اپنی لائف میں نیو ایڈیشنز ایڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم نئی نئی چیزوں کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی۔ اللہ حافظ۔